السلام علیکم دوستو، آج سے 200 سال قبل جب انگریز بنگال سمیت شمالی ہند کے اکثر علاقے فتح کر چکے تھے، مغل حکومت، مراٹھا سلطنت اور نظام دکن کی حکومتیں بھی انگریزوں کے سامنے سر تسلیم خم کر چکی تھیں۔ ایسے حالات میں جنوبی ہند کے علاقے میسور میں سلطان حیدر علی نامی ایک عظیم مجاہد سامنے آئے جو انگریزوں کے لیے ایک بھیانک خواب ثابت ہوئے۔ سلطان حیدر علی نے 50 سالوں تک انگریزوں کے قدم جنوبی ہندوستان میں نہ گھسنے دیے اور انہیں کئی فیصلہ کن شکستوں سے دوچار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے سلطان حیدر علی کو ایک بیٹا عطا کیا تھا۔ یہ بیٹے، جن کا نام فتح علی ٹیپو تھا، ذاتی صفات میں سلطان حیدر علی سے بھی بڑھ کر ثابت ہوئے۔ سلطان حیدر علی نے ٹیپو کو لڑکپن کی عمر سے ہی سلطنتی امور سونپنا شروع کر دیے اور تمام اہم فیصلوں میں ٹیپو کی رائے لی جاتی۔ جلد ہی ٹیپو کو سلطان حیدر علی کا داہنا ہاتھ قرار دیا جانے لگا۔ 1782 عیسوی سلطان حیدر علی سرطان یعنی کینسر کے باعث انتقال کر گئے۔ حیدر علی کے بعد ان کے بیٹے ٹیپو میسور کے نئے سلطان بنے۔ سرزمین ہندوستان کو ٹیپو سلطان جیسا بہادر اور جرأت مند حکمران نہ تو اس سے پہلے کبھی نصیب ہوا تھا اور نہ ہی ان کے بعد کبھی ملا۔ ٹیپو سلطان اپنی رعایا کی فلاح و بہبود کا خیال ان کے مذہب اور رنگ و نسل سے بالا تر ہو کر کرتے۔ حکمران ہونے کے باوجود عام لوگوں کی طرح زندگی بسر کرتے، سپاہیوں کے ساتھ میدان جنگ میں پہلی صف میں موجود رہتے، ہر وقت باوضو رہتے اور تلاوت قرآن پاک باقاعدگی سے کیا کرتے۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹیپو سلطان کئی زبانیں انتہائی مہارت سے بول لیا کرتے۔ ٹیپو سلطان وہ آخری چٹان تھے جو انگریزوں کے خواب یعنی مکمل ہندوستان پر قبضے کے راستے میں حائل تھی۔ انگریزوں اور ٹیپو سلطان کے بیچ کئی جنگیں لڑی گئیں، لیکن انگریز اپنے بے پناہ وسائل کے باوجود اس عظیم سلطان کو جھکنے پر مجبور نہ کر سکے۔ بالآخر انگریزوں نے ٹیپو سلطان کو شکست دینے کی خاطر وہی حربہ اختیار کیا جس میں انہیں مہارت حاصل تھی۔ 1799 عیسوی اسی حربے کے سبب انگریز سرنگا پٹنم کے میدان میں سلطان ٹیپو کو زیر کرنے میں کامیاب رہے، لیکن یہ ایک جنگ نہیں بلکہ ایک دھوکہ تھا، تاریخ انسانی کا ایک عظیم دھوکہ، اور اس دھوکے کا مرکزی کردار تھا میر صادق۔ میر صادق سلطان حیدر علی کے دور میں ایک بازار کا کوتوال ہوا کرتا۔ سلطان حیدر علی نے اسے آرکاٹ نامی شہر کی صوبے داری عطا کی۔ بعد میں اس کی کفایت شعاری اور ذہانت سے خوش ہو کر ٹیپو سلطان نے میر صادق کو دیوان یعنی وزارت عظمیٰ کا عہدہ عنایت کیا۔ بازار کی کوتوالی سے دیوان تک کی ترقی نے میر صادق کے لالچ اور حرص میں بے پناہ اضافہ کر دیا۔ بجائے اس کے کہ یہ شخص اپنے سلطان کی خدمت بجا لاتا، یہ شاہی خزانے میں بڑے پیمانے پر خرد برد کرنے لگا۔ ٹیپو سلطان تک جب ان بے ضابطگیوں کی اطلاعات پہنچیں تو آپ نے میر صادق کی تحقیقات کے حکم جاری کیے۔ اس تفتیش میں میر صادق مجرم ثابت ہوا۔ سلطان نے میر صادق کو عہدے سے برطرف کرتے ہوئے اس کی تمام ناجائز کمائی اور اثاثے ضبط کرنے کے حکم جاری کیے۔ اس تمام معاملے میں لاکھوں روپے کا کالا دھن میر صادق کے گھر سے برآمد ہوا، لیکن کچھ عرصے بعد ایک خوشی کے موقع پر میر صادق نے ٹیپو سلطان سے معافی طلب کی اور ایک تحریری عہد نامے کے ذریعے خدا، رسول اور کلام اللہ کی قسمیں کھا کر سلطان کو اپنی وفاداری کا یقین دلایا۔ ٹیپو سلطان نے اپنی رحم دلانہ طبیعت کے سبب اسے معاف کر دیا، لیکن سلطان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ میر صادق اندر ہی اندر انتقام کی آگ میں جل رہا تھا اور سلطان کے خلاف کسی موقع کی تلاش میں تھا۔ یہ موقع اسے انگریزوں نے فراہم کیا۔ میر صادق نے انگریزوں سے ساز باز کرتے ہوئے ٹیپو سلطان کے خلاف سازشوں کا ایک جال بچھا دیا۔ وہ ٹیپو سلطان تک کوئی صحیح خبر پہنچنے ہی نہ دیتا، جبکہ بحیثیت وزیر اعظم سلطان کو بدنام کرنے اور ان کی مقبولیت کم کرنے کے لیے وہ رعایا پر بیجا مظالم ڈھاتا۔ 4 مئی 1799 جب سرنگا پٹنم کی خون ریز جنگ جاری تھی، مراٹھوں، نظام دکن اور انگریزوں کی مشترکہ افواج
ٹیپو سلطان سے مقابلے پر تھیں۔ ایسے میں میر صادق ہی وہ شخص تھا جس نے ٹیپو سلطان کی شکست میں اہم کردار ادا کیا۔ سب سے پہلے تو اس نے قلعے کی حفاظت پر متعین فوجیوں کو تنخواہ دینے کے بہانے بلا لیا اور انگریزوں کو راستہ صاف ہونے کا سگنل دیا۔ اب انگریزوں کے سامنے مشکل یہ تھی کہ ٹیپو سلطان اور دیگر سپاہیوں میں کوئی فرق محسوس نہ ہوتا تھا، کیونکہ سلطان اور باقی سپاہیوں کا حلیہ بالکل ایک جیسا تھا۔ انگریزوں کی یہ مشکل بھی اسی نمک حرام یعنی میر صادق نے حل کی اور انگریز فوجوں کو سلطان کی صحیح شناخت فراہم کی۔ جب ٹیپو سلطان اپنی سپاہ کے ہمراہ انگریزوں سے جنگ میں مصروف تھے، تب میر صادق نے واپس قلعے میں آ کر قلعے کے دروازے بند کر دیے کہ سلطان واپس قلعے میں پناہ نہ لے سکیں، جبکہ دوسری طرف سلطان کی فوج میں شامل ایک فرانسیسی افسر نے سلطان کو میدان جنگ سے نکل جانے کا مشورہ دیا۔ لیکن ٹیپو سلطان اور ان کے چند بہادر فوجیوں نے میدان جنگ میں اپنی آخری سانس تک انگریزوں کے خلاف مدافعت جاری رکھی اور بالآخر ایک ایک کر کے سب نے جام شہادت نوش کیا۔ یہ شجاعت کی ایسی اعلیٰ مثال تھی کہ انگریز جنرل بھی ٹیپو سلطان کی لاش کو سلیوٹ کرنے پر مجبور ہو گئے۔ آپ کی شہادت پر ہندوستان کی تمام رعایا سمیت آسمان بھی پھوٹ پھوٹ کر رویا۔ آپ کی تدفین شدید بارش کے دوران کی گئی، جبکہ میر صادق جو اپنے اس سیاہ کارنامے کو انجام دینے کے بعد اپنے آقا یعنی انگریزوں کے پاس جا رہا تھا، راستے میں ٹیپو سلطان کے فوجیوں اور میسور کی عوام نے اسے پکڑ کر موت کے گھاٹ اتار دیا۔ انگریزوں نے درمیان میں مداخلت کرتے ہوئے میر جعفر کی لاش کی تدفین کی، لیکن عوام کا غم و غصہ اس قدر شدید تھا کہ لوگوں نے میر صادق کی لاش قبر سے نکال لی اور اس پر خوب نجاست، پیشاب اور انسانی فضلہ پھینکا گیا۔ انگریزوں نے ایک بار پھر مداخلت کی اور میر جعفر کی لاش کو دوبارہ دفن کیا گیا۔ یہ تو تھا میر صادق کا انجام۔ اب اس کی آنے والی نسلوں کے ساتھ کیا ہوا یہ بھی ملاحظہ کیجئے۔ میر صادق کی آنے والی کئی پشتوں کا گزر بسر انگریزوں کی جانب سے ملنے والے وظیفے پر تھا۔ میر صادق کی نسل میں سے ہر مہینے جب کوئی اپنا وظیفہ وصول کرنے آتا تو چپراسی یہ صدا لگاتا کہ میر صادق غدار کے ورثہ حاضر ہوں۔ یوں انگریزوں کا یہ وظیفہ اس کی نسلوں کے لیے ایک گالی بن کر رہ گیا۔ آج بھی جب سیاح سرنگا پٹنم میں ٹیپو سلطان کی قبر پر جا کر اظہار عقیدت کرتے ہیں تو گائیڈ انہیں وہیں موجود میر صادق کی قبر دکھاتا اور اس کی دھوکے بازیوں کے بارے میں بتاتا ہے۔ کچھ لوگ پتھر اٹھا کر میر صادق کی قبر پر مارتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ تو اس کی قبر پر پیشاب کرنے یا نجاست پھینکنے تک پر اتر آتے ہیں۔ ارے فرینڈز، ایک منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔